سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر اراکین قومی اسمبلی استعفے دینے کے باوجود اپنے فیصلے کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہیں، اور اسی لیے ایک روز وہ اس پر قائم رہنے کا اعلان کرتے ہیں تو دوسرے روز ان پر مشروط نظر ثانی کی بات کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک بار پھر یہ سوال زیر بحث آیا کہ تحریک انصاف اسمبلی میں واپس آئے گی یا نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے پی ٹی آئی کے استعفوں کی تصدیق کا عمل شروع کرنے کے اعلان کے بعد پچھلے چند روز سے یہ افواہیں گرم تھیں کہ تحریک انصاف اسمبلی سے استعفے واپس لینے پر غور کر رہی ہے، اور اس حوالے سے کور کمیٹی میں بحث بھی ہوئی ہے۔ تاہم 31 مئی کو فواد چودھری نے واضح کیا کہ عمران خان اسمبلی سے استعفوں کے فیصلے پر قائم ہیں، لیکن پھر ایک روز بعد ہی 1 جون کو فواد چودھری نے اپنے سابقہ موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت فوری الیکشن کا اعلان کر دے تو تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی استعفے واپس لے لیں گے۔ لہٰذا سیاسی حلقوں میں اس سوال کی باز گشت سنائی دیتی ہے کہ آیا عمران خان قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے یا نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیاست میں حتمی فیصلے کا اصول کار فرما نہیں ہوتا، اور اگر ماضی میں نظر دوڑائی جائے تو ایسے ہی اصولی اور حتمی موقف پی ٹی آئی چیئرمین کئی مرتبہ اختیار کر چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کی ہی بات کی جائے تو 2014 میں اسلام آباد میں دھرنوں کے دوران پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے استعفے دیے، اور عمران خان نے بارہا یہ مطالبہ دہرایا کہ وہ نواز شریف کا استعفیٰ لیے بغیر اسلام آباد سے جانے والے نہیں۔ تاہم نواز شریف کے خلاف عمران کی تحریک ناکام ہو گئی اور پی ٹی آئی اراکین کو اسمبلی میں واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت نے اپنی مدت بھی پوری کی، اس لیے موجودہ صورتحال میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے استعفے واپس لینے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ عمران کے لیے یہ فیصلہ کرنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ اسمبلی واپس جانے کا مطلب امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب 2014 میں پی ٹی آئی کی جانب سے استعفے جمع کروائے گئے تو 2 ستمبر 2014 کو اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کے استعفے اس لیے قبول نہیں کیے کہ شاید کوئی مفاہمت ہو جائے۔ ہر رکن کو بلا کر یہ تصدیق کروں گا کہ مستعفی ہونے میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے یا نہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی 2014 کی طرح حکومت استعفے منظور کرنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں آ سکتی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر قانون دان حامد خان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ابھی تک پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور ہی نہیں ہوئے۔ اگر یہ ارکان چاہیں تو استعفے واپس لے سکتے ہیں اور اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ 2014 میں اسپیکر نے استعفے کھولے ہی نہیں تھے اور الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس طرح پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں آ گئی اور یہ اب بھی واپس آ سکتی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں آ سکتی ہے؟ یہ استعفوں کا فیصلہ اصولی ہے؟ اس سوال کے جواب میں سیاسی تجزیہ کار پروفیسر رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں واپسی کا امکان موجود ہے۔ مختلف جگہوں پر بات چیت چل رہی ہے، مگر واپسی کا امکان بہت زیادہ بھی نہیں۔ سیاسی حلقوں اور مقامی میڈیا پر بھی اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے پی ٹی آئی منقسم ہے۔ اس ضمن میں سیاسی تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر مختلف آرا ہو سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی کے ابھی کوئی آثار نہیں، پارٹی کی طرف سے مجموعی طور پر ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ یہی سوال جب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا یہ اصولی فیصلہ ہے، واپسی کی کوئی گنجائش نہیں، اور عمران خان کے مطابق واپسی کا مطلب ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے ایک روز بعد یعنی 10 اپریل کو فواد نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد ہی پی ٹی آئی اراکین اسمبلی مستعفی ہو جائیں گی۔ نئے انتخابات کے علاوہ موجودہ سیاسی بحران کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس روز پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 95% لوگ استعفیٰ دینے کے خلاف ہیں، لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی میں استعفوں کے معاملے پر تقسیم پائی جاتی ہے، اور اس پہلو سے بھی انکار ممکن نہیں کہ پی ٹی آئی نے اپوزیشن بینچوں پر نہ بیٹھ کر سارا میدان خالی چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایوان کے اندر سے حکومت کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے جب پوچھا گیا کہ استعفے دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا اہم حربہ ثابت ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں کوئی راستہ 100% درست نہیں ہوتا اور نہ ہی غلط۔ یہ موقع کی مناسبت سے منصوبہ بندی ہوتی ہے جو کبھی درست ثابت ہوتی ہے اور کبھی غلط۔
सियासत में काम करने के कई रास्ते हैं। मुकम्मल तौर पर कोई फैसला गलत या सही नहीं हो सकता, मगर पीटीआई के पास इस्तीफों के जरिए दबाव के अलावा जल्द इंतखाबात करवाने का कोई ऑप्शन हो सकता था। इस सवाल के जवाब में रसूल बख्श रईस का कहना था कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अलबत्ता अदम एतमाद से पहले असम्बलियां तहलील की जा सकती थीं, लेकिन इस्तीफों के जरिए जल्द इंतखाबात करवाने का दबाव पीटीआई ने बदस्तूर रखा हुआ है। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को 6 जून को तलब कर रखा है। स्पीकर तस्दीक के लिए हर रुकन असम्बली को बुलाना चाहते हैं, जबकि पीटीआई कहती है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और स्पीकर को इख्तियार नहीं कि वो इन इस्तीफों का जायजा ले। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद के मुताबिक आइन का आर्टिकल 64 ये कहता है कि जब कोई रुकन तहरीरी तौर पर स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दे तो फौरी मंजूर हो जाता है। उनका कहना था कि जब कासिम सूरी ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे तो परवेज अशरफ को इस्तीफों की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कासिम सूरी कायम मकाम स्पीकर थे और आइन के आर्टिकल 95 के तहत वो एक मुकम्मल स्पीकर के आइनी इख्तियारात रखते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।